ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس ایک نور آ گیا ہے. یہ تفسیر ابن عباس ہے، لکھنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور رسول یعنی محمد، اور پھر یہی وہ نور ہے کہ جس کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دیا گیا. عرض کرتے ہیں کہ یا نبی اللہ مجھے یہ تو نہیں پتا میری عمر کتنی ہے، مجھے یہ تو نہیں اندازہ میری عمر کتنی ہے. سیدہ فرماتی ہے جب 7ویں رات آئی تو میری خواب کے اندر اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس ایک نور آ گیا ہے. یہ تفسیر ابن عباس ہے، لکھنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں اس نور سے مراد نور محمدی ہے. تو گویا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو نور بنا کر میں نے تمہارے، تو پتہ چلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور بن کے آئے ہیں. اور یہ نور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا نور ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اللہ نے جب یہ آسمان بنایا، اللہ نے جب یہ زمین بنائی، اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات بنائی، میرے ذہن میں سوال آتا ہے اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری. فرمایا کہ اے جابر اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے پیارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تھا. علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن جناب حضرت جبریل امین سے پوچھا، فرمایا کہ جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آپ عرض کرتے ہیں کہ یا نبی اللہ مجھے یہ تو نہیں پتا میری عمر کتنی ہے، مجھے یہ تو نہیں اندازہ میری عمر کتنی ہے، لیکن ایک بات کا مجھے اندازہ ہے، چوتھے آسمان پر ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، میں نے اس کو 72,000 سال مرتبہ دیکھا ہے. تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واللہ انا وذالک الکوکب. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ رب العزت کی قسم ہے وہ ستارہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ستارہ میں محمد بن کے چمکتا تھا. تو حضرات محترم یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا گیا، حتیٰ کہ یہ نور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد ہیں ان کی پیشانی کے اندر چمکنے لگا. پھر یہ نور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عاتقہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شکم اطہر کے اندر آیا. تو سیدہ آمینہ فرماتی ہے جب 9 مہینے پورے ہونے کو تھے، صرف 12 دن باقی رہ گئے تھے، یعنی ربیع الاول شریف کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوا، ربیع الاول شریف کا جیسے ہی چاند طلوع ہوا، فرمایا ربیع الاول شریف کی پہلی رات آئی، مجھے ایک اچھی قسم کی خوشبو محسوس ہونے لگی. پھر ربیع الاول شریف کی دوسری رات آئی تو مجھے تمنا اور آرزو کے پورے ہونے کی خوشخبری سنا دی گئی. اور فرمایا جب ربیع الاول شریف کی تیسری رات آئی، فرماتی ہیں ملائکہ کی تسبیحوں کی آواز سننے لگی. فرمایا ربیع الاول شریف کی جب چوتھی رات آئی تو آپ فرمانے لگی کہ مجھے اپنی قسمت پر ناز ہونے لگا. فرمایا جب ربیع الاول شریف کی 5ویں رات آئی تو مجھے کسی کہنے والے نے کہا کہ آمنہ تو عام عورت نہیں ہے، آمنہ تو بڑی خوش نصیب ہے، آج کے بعد تیرے بیڑے کے اندر کوئی غمی، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہیں آئے گی. آج کے بعد اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ آمنہ کو ہم نے خوشحالیاں عطا فرما دی ہیں. حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں چھٹی رات آئی ربیع الاول شریف کی تو آپ فرماتی ہیں عورتوں کو حمل کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے میں اس تکلیف سے مبرہ تھی، میں اس تکلیف سے پاک تھی. تو سیدہ فرماتی ہے جب 7ویں رات آئی تو میری خواب کے اندر اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے. بلند آواز سے بول ذرا سبحان اللہ. ارے کون ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام؟ یہ وہی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جو کہتے تھے کہ آگ کے اندر جانا منظور ہے لیکن حق کا رستہ نہیں چھوڑ سکتا. یہ وہی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو حق کی خاطر ہر باطل سے ٹکرا رہے تھے. تو آج ہم بھی اپنے آقا کا میلاد منا کر ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے فضل سے
جان تو جا سکتی ہے لیکن نبی کا میلاد نہیں چھوڑ سکتا، اور یہ جان جا سکتی ہے لیکن آقا علیہ السلام کی خوشی منانا نہیں چھوڑ سکتے۔ آقا علیہ السلام کا میلاد منانا، بولو بولو، آقا علیہ السلام کا میلاد منانا، آقا علیہ السلام کا میلاد منانا۔ اور یہ وہی ابراہیم علیہ السلام ہے کہ جنہوں نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا، تو بیت اللہ شریف کو تعمیر کرنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی اور عرض کیا ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ یا اللہ وہ جو آخری نبی تو نے بھیجنا ہے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اس آخری نبی کو میری اولاد کے اندر مبعوث فرما دے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہے جب 7ویں رات آئی تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ میری خواب کے اندر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ آمنہ تجھے مبارک ہو، تو عام عورت نہیں رہی، اللہ تعالیٰ تجھے نبیوں کا سردار عطا فرمانے والا ہے۔ فرماتی ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتے ہیں جب ربیع الاول شریف کی 8ویں رات آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ وضع حمل سے پہلے دیکھتی ہوں فرشتوں کا نزول ہوا، فرشتے آئے، فرشتوں نے میرا طواف کیا۔ فرماتے ہیں ربیع الاول شریف کی جب 9ویں رات ہوئی تو آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا ایک نور کا ظہور ہوا ہے اور وہ نور ایسا نور تھا کہ اس کے ساتھ ساری کائنات روشن ہوگی۔ آپ فرمانے لگی کہ جب 10ویں رات آئی تو میں کیا دیکھتی ہوں، اور نبی کا میلاد منانے والے خوش نصیب ہو۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب 10ویں رات ہوئی تو میں دیکھتی ہوں پرندوں نے بھی نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اور یار جہاں پر پرندے خوشی منائیں تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا؟ بولو بولو ذرا، ہمارا حق نہیں بنتا؟ تو جب ہمارا حق بنتا تو پھر ہمیں کہنا چاہیے نا آمد مصطفیٰ، بلند آواز سے ذرا، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، بولو ذرا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ حضرات محترم غور کیجئے، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ پرندوں نے آقا علیہ السلام کے میلاد کی خوشی کی۔ فرمایا یہ 10ویں رات تھی۔ فرمایا جب 11ویں رات آئی، ربیع الاول شریف کی جب 11ویں رات آئی، آپ فرماتی ہیں کہ جب 11ویں رات آئی میں نے دیکھا کہ فرشتوں کو بھی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں، فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی ربیع الاول شریف کی 12ویں رات آئی، کون سی رات آئی؟ بولو ذرا، کون سی رات آئی؟ یہ وہی رات ہے، یہ وہی رات ہے کہ اس رات سے پہلے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ یہ وہی رات ہے کہ اس رات سے پہلے لوگ اپنی ماں کو جا کے منڈیوں میں فروخت کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ یہ وہی رات تھی کہ اس رات سے پہلے ہر طرف کفر تھا، ہر طرف شرک تھا، ہر طرف کفر اور شرک کے اندھیرے پھیلے ہوئے تھے۔ فرمایا جب 12ویں کی رات آئی، 12ویں منانے والوں خوش نصیب ہو۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے 12ویں کی رات آئی تو کیا دیکھتی ہوں خواب کے اندر کسی کہنے والے نے کہا کہ ان قریب تیرے ہاں نبیوں کے سردار کی ولادت ہونے والی ہے، جب اس کی ولادت ہو تو تم نے اس کا نام محمد رکھنا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔